الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو حبیبیہ ہوٹل کے اوپر پپو بھائی کے دولت کدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کچھ دیر کے لیے وعظ و نصیحت کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو یہ جو وعظ کی مجلس ہے، یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اسی طریقے سے میں بول رہا ہوں تو بولنے والے کی کیا فضیلت ہے، سننے والوں کی کیا فضیلت ہے، سننے والیوں کی کیا فضیلت ہے۔ پہلے موضوع کی وضاحت سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے درس کی اہمیت کی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو فی الوقت پپو بھائی کا جو گھر ہے
یہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے خصوصی فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیاوی زندگی کے اندر کہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر پی ایم آ رہا ہے، پرائم منسٹر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہندوستان کی جو بہترین فوج ہے اس فوج کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، اس پروگرام کے چاروں طرف بہترین فوجی جو ہے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور اگر بہار کا مکھ منتری اگر خطاب کر رہا ہے تو پھر اس کے پوزیشن کے اعتبار سے جو بہار کی فوج ہے، جو بہار کی بہترین فوج ہے، وہ اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے جو خصوصی فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے خصوصی فرشتے ان تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں جو درس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں تو مجھے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، خواتین اپنی جگہ بیٹھ کر کے سن رہی ہیں تو ان کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ بات یہیں پہ نہیں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب درس ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پپو بھائی کے گھر پہ بول کون رہا ہے، سننے والے کون لوگ ہیں، سننے والیاں کتنی خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جتنے سننے والے ہیں ان تمام کے نام کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ جتنی سننے والیاں ہیں ان تمام کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور صرف ہمارا ہی نام نہیں بلکہ ہمارے فادر کا نام بھی، اور جتنی خواتین ہیں ان کے والد کا نام بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی وہاں نہ چاہے۔ آج جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے، 1 مہینہ پہلے IPL میچ چل رہا تھا، اور اس IPL میچ کے اندر میں نے دیکھا کہ نوجوان ایک ایک گیند کو کہ کون بالر کیسے گیند کر رہا ہے اور کون بیٹسمین کس انداز سے کھیل رہا ہے، 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ تک جب تک ایک ایک بال اور بیٹر کس انداز سے جو ہے کھیل رہا ہے، ایک نوجوان دیکھ نہیں لیتا، اسے جو ہے تشفی نہیں ہوتی، یعنی کرکٹ کا اس قدر جو ہے نشہ۔ نوجوانوں کی جماعت سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا کل قیامت کے دن، اپنے سائے میں۔
کل قیامت کے دن لوگ گناہ کی وجہ سے کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی کندھے تک جو ہے پسینے سے شرابور ہوں گے، اور وہ مؤذن جسے ہم دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چونکہ وہ ہر وقت 5 وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرتا تھا، اللہ کے نام کی بڑائی بیان کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گردن کو اتنا اونچا کر دے گا کہ اگر مان لیجئے کہ اگر وہ گنہگار بھی ہے، پسینے میں شرابور بھی ہے، تو اس کے گردن سے نیچے ہی پسینہ رہے، یعنی وہ ڈوبے گا نہیں۔ یہ مؤذن کی جو ہے فضیلت ہے، یہ کیا ہے؟ مؤذن کی فضیلت ہے۔ تو 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارا ہوگا۔ اور سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40، کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا۔ ابھی چند دن پہلے پپو بھائی سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ استسقاء یا چاند گرہن کی نماز ہوئی تھی، اتنی لمبی نماز ہو گئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں جاتا مسجد میں امام صاحب کو دیکھتا تو جو ہے مجھے عجیب سا ہونے لگتا تھا کیفیت۔ یہ کیوں؟ لمبی نماز ہونے کی وجہ سے۔ اگر آج امام لمبا رکوع کر دے، لمبا سجدہ کر دے تو گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، اپنے پاؤں کو جو ہے چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی داہنے پاؤں پہ، کبھی بائیں پاؤں پہ۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لا تزال قدم عبد، کوئی بندہ اپنے قدم کو ہلا ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنیٰ۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنیٰ، عمر کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر کی مناسبت سے۔ اگر ایک دن کا حساب اگر اللہ تعالیٰ لے تو مشکل ہو جائے گا، ایک دن کا، اور پورے زندگی کا، پورے عمر کا حساب دینا کتنا مشکل ہو۔ اور عمر ہی میں کیا ہے؟ جوانی بھی داخل ہے۔ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کس سے کرے گا؟ عمر میں کیا ہے؟ عمر ہی میں جوانی بھی ہے، لیکن جوانوں سے اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا ان شبابہ فیما بلغ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جوان جو کارنامہ انجام دے سکتا ہے، کیوں؟ جوانی میں انسان کے اعضاء اور جوارے مضبوط ہوتے ہیں، وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینک سکتا ہے، اتنا بلند حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتا ہے، جرأت ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے، کسی کام کو بھی وہ انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے جوانوں کی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کیا کرے گا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کریں، آمین۔ تو جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ، قرآن کریم یہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ما تشتہیہ الانفس وتلذ العین، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جنتیوں کی فضیلت کو کہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ العین، جن چیزوں کی وہ خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ یہ جنتیوں کی اہمیت اور فضیلت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پوری زندگی رب کی بندگی میں گزاری ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمام نعمتوں کو حاضر کر دے گا۔ یہاں تک کہ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ ایک وہ شخص جس نے اس دنیاوی زندگی کے اندر نہایتی تکلیف میں گزارا ہوگا. کیوں؟ اللہ کے خاطر، رسول کے خاطر، قرآن کے خاطر، ایمان کے خاطر، دین کے خاطر. ظاہر سی بات ہے جو دین کے اوپر چلتا ہے، دین کے اوپر چلنا آسان نہیں. آج پوری قوم سوئی ہوئی رہتی ہے فجر کے وقت، لیکن جسے دین کے اوپر چلنا ہے، جسے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس نماز کے متعلق سوال کرے گا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں جاتا ہے اور فجر کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے. تو دین کے اوپر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. تو جو شخص دین کے اوپر چلتا ہے، دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے نوازے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی نہایتی تکلیف میں گزری ہوگی، آرام نام کی کوئی چیز نہ دیکھی ہوگی. اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے اسے جنت کے اندر داخل کرے گا اور پھر نکالے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے بتلاؤ، تو نے میرے دین کے خاطر، میرے کلمہ کے خاطر، میرے رسول کے خاطر، میرے صحابہ کے خاطر، میرے قرآن کے خاطر، میرے دین کے خاطر تو نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے تکلیف نام کی کوئی چیز دیکھی. یعنی جنت ایسی آرام دہ جگہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو ماضی میں دنیاوی زندگی میں جو بھی اس نے تکلیف اٹھائی ہے ان تمام تکلیفوں کو بھول جائے. اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ایک دنیا دار شخص، مان لیجیے امبانی ہے، اڈانی ہے، ٹاٹا برلا اور طرح طرح کے لوگ جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دیا ہے، بے پناہ دولت سے نوازا ہے، دولت کی انتہا نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو پاکستان کا جو لندن میں رہتا تھا اور وہ ٹائٹینک جہاز جو ڈوب گیا تھا، اس کے ملبہ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اور جس ملبے کو دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں جانے کے لیے 30 یا 33 کروڑ روپے اس کے خرچ ہوئے. لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہی ہوگی. اب دیکھیے کہ ایک شخص بہترین شاہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، سمندر کے گہرائی اور گہرائی کے اندر، جہاں جانے کے بعد 30 اور 33 کروڑ روپے خرچ کر کے وہاں پہنچا اور وہیں اس کی موت لکھی ہوئی تھی اسی حالت میں، اور وہیں پہ فرشتے نے اس کے روح کو قبض کیا. تو دنیاوی زندگی میں جس نے تکلیف اور مصائب کا سامنا کیا ہوگا، اس کے برخلاف جس نے نہایت ہی آرام دہ زندگی گزارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیاوی زندگی کے اندر بہت زیادہ آرام دیا تھا، کچھ دیر کے لیے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اور پھر اس شخص سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر ان نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں سے نوازا تھا. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو پوری زندگی میں تکلیف کے علاوہ آرام نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. تو یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے دین کے خاطر جس نے پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، ما تشتہی الانفس وتلذ، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا. اور جنت میں جب داخل کرے گا، جن چیزوں کی ہم خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے سامنے حاضر کرے. مان لیجئے مثال کے طور پر خواہش ہوگی کہ ہم کھجور کھائیں، تو اللہ تعالیٰ کھجور ہی کو حاضر نہیں کرے گا، بلکہ کھجور کے جتنے اقسام ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مدینہ کا سیر کیے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے جو کھجور ہوتے ہیں. سلمان فارسی کا باغ اور دیگر صحابہ کرام کا جو ہے باغ ہے، طرح طرح کے باغ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کھجور کے قسموں کو حاضر کر دے. یہ جنتیوں کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیکن اس جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگ افسوس کریں گے. وہ کون سی چیز ہوگی جس کے اوپر جنتی لوگ جنت میں افسوس کریں گے؟ بتائیے کو. جنت میں جانے کے بعد جہاں جنتی کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی،
آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی کہ جنتی لوگ جن چیزوں کی خواہش کریں گے ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا، لیکن اس کے باوجود جنتی لوگ جنت میں افسوس کریں گے۔ وہ کون سی چیز ہو؟ اس دنیاوی زندگی کے اندر جو ہم وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اس وقت کے اوپر وہ جنتی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا۔ کاش کہ میں اور ذکر کیا ہوتا، کاش کہ میں سبحان اللہ اور پڑھا ہوتا، کاش کہ اللہ اکبر میں اور کہا ہوتا تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ایک شخص نمازی ہے، اگر نمازی ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہے، تو ایسی صورت میں 24 گھنٹے کا اگر وہ محاسبہ کرے، کیلکولیٹ کرے تو دیکھے گا کہ زیادہ سے زیادہ وہ 2 گھنٹہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 1.25 گھنٹہ مان لیجئے، اور اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو 45 منٹ پورے 24 گھنٹہ میں اور مان لیجئے۔ نمازی اور متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں۔ جو صرف جمعہ آتے ہیں ان کا تو چھوڑ ہی دیجیے، جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں ان کا تو چھوڑ دیجیے، جو نمازی ہے 5 وقت کا۔ اب بتلائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل بھی کر دے گا تو ہم افسوس کریں گے کاش کہ میں اپنے رب کی بڑائی کو میں مزید بیان کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی مزید مقام و مرتبہ سے نوازتا۔ اب خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، بالخصوص جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا، جب سے یہ موبائل آ گیا، تب سے ایک نوجوان کو اگر یہ موبائل مل جاتا ہے تو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کتنا اپنا وقت برباد کرتا ہے اس موبائل کے اوپر، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیاوی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا ہم قدر کریں، اور قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچے کہ ہمیں اس وقت کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سوال کرے گا۔ ایک وقت کی مناسبت، ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو وقت ہے اس وقت کی مناسبت سے بھی سوال کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت کے اوقات دیا ہے کسی بندے کو تو اس کو بھی وہ غنیمت سمجھے، اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے رب کی بندگی میں اس وقت کو لگائے۔ تو ہمیں تضییع اوقات نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کہیں پتہ چلے کہ درس چل رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے تو وہاں حاضر ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کے سامنے فضیلت والی روایت پیش کی گئی، جیسا کہ ہمارے شکیل بھائی صرف ہماری آواز سن کر کیا ہے، میں نیچے بول کر کیا ہے اور اس کے بعد میری آواز پہنچی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا بیان چل رہا ہے تو وہ یہاں آ گئے، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم تمام کے اسما کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں فلاں بندے تو فلاں کے گھر کے اندر موجود نہیں تھے، پپو بھائی کے گھر میں درد چل رہا تھا وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن وہ مائک کا انتظام کیے ہوئے تھے اور مائک کے ذریعے آواز پہنچ رہی تھی، بہت سارے لوگ دکان کے اندر سن رہے تھے اور وہ وہیں سنتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ رب کا انعام و اکرام ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سن رہے ہیں کہ اللہ کا بات چل رہا ہے، رسول کی باتیں چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ رب کا کتنا بڑا انعام و اکرام ہے۔ تو یہ درس کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تنکح المرأة لأربع، ایک لڑکا ایک نوجوان جب شادی کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کے اندر 4 خوبیوں کو آدمی دیکھتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، ایک نوجوان یہ دیکھتا ہے لمالہ، ایک نوجوان کیا دیکھتا ہے
کہ جس عورت سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے باپ دادا خاندان والے کے پاس مال ہے کہ نہیں۔ ایک نوجوان کیا دیکھتا ہے؟ لمال ہے، مال کو دیکھتا ہے۔ دوسرا نوجوان کیا دیکھتا ہے؟ ولجمالھا، خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی خوبصورت ہے، کیسی ہے۔ تیسرے کی مناسبت سے آپ نے بیان فرمایا ولحسبھا، چوتھا حسب نسب دیکھتا ہے کہ کس خاندان کا ہے، کیسے لوگ ہیں اس کے خاندان والے۔ اور چوتھا شخص جو ہے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ولدینھا، دین کو دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فظفر لذات الدین، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دین والیوں کو ترجیح دو۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دین والیوں کو ترجیح دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر، دیندار عورت کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم مال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہاں تک ڈگری ہے، لیکن جو چیز دیکھنے لائق ہے وہ چیز ہم نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے، دین کے علاوہ تمام چیز دیکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، کیا بیان فرمایا آپ نے؟ دنیا تمام کے تمام ساز و سامان ہے، الدنیا کلھا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت۔ آج جب بہویں گھر کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد دوسرے ہی دن سے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، شکایتیں شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، چلا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو دیکھو، آپ نے تمام چیزوں کو تو دیکھا، دین کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اور خواتین بھی میری تقریر کو سن رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو میں ان کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اگر اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خوبی پیدا کر لیتی ہیں تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسہا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسہا۔ نمبر 1، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نماز جس طریقے سے مرد کے اوپر فرض ہے ویسے ہی عورت کے اوپر فرض ہے۔ نماز جس عمر میں فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، اور اگر وہ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے، پھر بھی نماز پر بھی نماز معاف نہیں، اشارے سے پڑھے۔ آج اگر ہمارا سر درد کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں ہم بہانہ بناتے ہیں کہ سر درد کر رہا ہے، آج آرام کر لیتے ہیں، کل سر نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نمازی بھی تو ہے بھی، اور اگر آپ کے اندر بیماری آئی ہے تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس بیماری سے شفا دینے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہمارے امیر محترم اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے وہ تشریح میں کہا کیا کرتے تھے کہ اس دوائی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی جو ذات ہے، دوا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوا کے اندر بنفس نفیس کوئی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، دوا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر دوا فائدہ پہنچاتی، ڈاکٹر فائدہ پہنچاتا تو ایسی صورت میں
دردی ٹولہ کے لوگ، بغل میں PMCH ہے، یہاں پر بے شمار دکانیں ہیں دوا کے، لیکن ایک مریض جاتا ہے وہی ڈاکٹر دوا لکھتا ہے، وہی دوا لکھتا ہے، ایک مریض اسی دوا سے صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر اسی ڈاکٹر سے دوسرا جو اسی بیماری کا علاج کرا رہا ہے، پھر وہی ڈاکٹر وہی دوا لکھتا ہے، اس کو فائدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دوا کو حکم دیا تھا کہ شفا پہنچانا، دوسری دوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے فائدہ جو ہے نہیں پہنچانا۔ یہ میں تشریح میں امیر محترم کا جو جملہ ہے میں نے آپ کے تشریح میں کہا۔ تو بیماری سے شفا دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر ہمیں بیماری پہنچے تو مزید ہم جو ہے رب کے سامنے جھکے تاکہ اس بیماری سے ہمیں نجات ملے، تو اور ہم مسجد سے دوری ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر کے پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، پر نماز معاف نہیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں کلکتہ، بمبئی، دلی، ٹرین سے جا رہے ہیں، جہاز سے جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، بائک کا سفر کر رہے ہیں، سائیکل کا سفر کر رہے ہیں، کسی چیز سے آپ سفر کر رہے ہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز معاف نہیں۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا ذکر کیا ہے، جس نماز کا ذکر حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہے، بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس نماز کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میدان جنگ میں دشمن ہمارے مد مقابل ہے، اور ایک طرف سے گولیوں کی بوچھار ہے اور میزائل داغے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت نماز کا وقت ہو گیا تو امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، اور دوسری جماعت اپنے کمانڈر کے پیچھے دشمنوں سے لڑے گی، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں۔ تو پہلی نصیحت جو مرد اور خواتین، یعنی مرد کی مناسبت سے اور خواتین دونوں کی مناسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت 8 دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، خواتین بھی کرے اور مرد حضرات بھی کرے۔ المرأۃ اذا صلت خمسا۔ نمبر 2، وَإِذَا صَامَتْ شَهْرَهَا۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر پورے مہینہ روزہ رکھے، الا کہ عذر شرعی ہو۔ جن عذر شرعی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت دیا ہے، ان رخصت کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ کنڈیشن ہوتی ہے، ان کے 2 روزے، 4 روزے، 6 روزے، 5 روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے۔ اس حکم میں مرد بھی برابر ہیں اور عورتیں بھی برابر ہیں۔ اور نمبر 3 میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وحسنت فرجہا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ مرد بھی اس کے مخاطب ہیں اور خواتین بھی۔ تو آپ نے بیان فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے، اور نمبر 3 میں آپ نے بیان فرمایا اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ 99% عورت، خواتین، یا 90% مان لیجئے کہ ان 3 چیزوں میں پاس ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں ان 3 چیزوں میں پاس ہو جاتی ہیں، لیکن چوتھے نمبر کی جو چیز ہے اس میں اکثر و بیشتر فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر لیں تو 3 چیزیں تو آسان ہیں،
تو آسانی سے عمل کر لیتی ہیں. یہاں تک کہ میں نے دیکھا یہ جو ابھی شوال کا مہینہ گزرا ہے، شوال میں جو 6 روزے ہیں، 6 روزے، شوال کے 6 روزہ جو بولتے ہیں، میں نے دیکھا کہ زیادہ تر خواتین رمضان کے مہینہ میں تو روزہ رکھتی ہیں، لیکن شوال کے 6 روزے کی بھی پابندی کرتی ہیں. عبادت میں عورتیں ہر مکتب فکر میں آپ دیکھیں گے آگے. آپ دیکھیے ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہوتے ہیں، مرد حضرات نہیں نظر آئیں گے لیکن عورتوں کی بھیڑ زیادہ نظر آتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی عورتیں کثرت سے عبادت کرتی ہیں. تو مرد حضرات شوال کے جو 6 روزے ہیں، اس مناسبت سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے جو ہے صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے. میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں اور جو ہے کثرت سے یہ عورتیں جو ہے روزہ رکھتی ہیں. تو ان 3 چیزوں میں یہ پاس ہو جاتی ہیں، نمبر 4 میں فیل ہو جاتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا تو عورتیں آ کر کے مقدمہ کریں گی، کہیں گی کہ مولانا صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ نمبر 4 جو اس میں اکثر و بیشتر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، وہ اطاعت والے. نمبر 4 کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنے، شوہر کی اطاعت کرنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شوہر کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر ہے اور اس کے شوہر کو زخم آ گیا اور اس زخم میں جو پیپ ہوتا ہے، اس پیپ کو اگر اپنے منہ سے اگر وہ چاٹ بھی لیتی ہے، اللہ، میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ اپنے منہ سے چاٹ بھی لیتی ہے پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتی. شوہر کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی شب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کی سیر کرائی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں گئے تو کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور جب کثرت سے عورتوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بیان فرمایا خواتین کے سامنے، عورتوں کے سامنے. تو آج کی عورتوں کی طرح ڈرنے بے نڈر تو نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی، ڈرنے والی تھی، خاشعات تھی، رونے والی تھی، عبادت کرنے والی تھی، متقیہ تھی، پرہیزگارین تھی. جب انہوں نے سنا تو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جس بات کو آپ بیان فرما رہے، جو یہ عید کے خطبہ میں آپ نے بیان فرمایا، کثرت سے میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چندہ وصولی کے لیے گئے تو ایسی صورت میں جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوگی، اس سے بچنے کے لیے وہ صحابیات جن کے درجہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان صحابیات نے کیا کیا کہ کان میں جو بالیاں پہن کر کے گئی تھی، پازے پہن کر کے جو کچھ پہن کر کے گئی تھی، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصول رہے تھے چادر یا کسی بھی چیز میں، وہ ڈال. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی؟ تو آپ نے بیان فرمایا تکفرن العشیر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے. جو نوجوان ہیں غیر شادی شدہ وہ نہیں جانتے، لیکن یہاں پر معمر حضرات بھی ہیں، عمر دراز بھی ہیں، بیٹے والے پوتے والے بھی ہیں، نواسے والے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں عورت کے ناز و نخرہ کو. پوری زندگی آپ اپنے ٹھیٹ زبان میں جسے کہتے ہیں جوڑوں کا غلام بن جانا، بیوی کا غلام بن جانا. جوڑوں کا اگر غلام بن جائے آدمی، شوہر پوری زندگی خدمت میں گزار دے، لیکن پھر بھی کبھی کوئی کمی، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث کے الفاظ، یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں تمہارے یہاں آئی ہوں، جب سے میں تمہاری زوجیت میں آئی ہوں، تب سے جو ہے مجھے نہ صحیح سے کھانا ملا ہے،
نہ صحیح سے کپڑا ملا ہے. یہ مرد حضرات جانتے ہیں، گواہ ہیں. ہر وہ مرد جس کے پاس شریک حیات ہے اگر دیندار نہیں ہے، اور اگر دیندار بھی ہے تو ان کی بھی کم جو ہے، یعنی اگر وہ بہت زیادہ اللہ والیہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن اگر دین ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ بے دینیاں ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس فطرت سے جو آپ نے بیان اس سے وہ خالی نہیں ہے. فوراً کہہ دیتی ہیں کہ جو ہے جب سے میں آپ کی زوجیت میں آیا ہوں تب سے جو ہے کبھی بھی جو ہے میں نے جو کچھ کیا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. تو اسی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اس واقعہ کو میں بیان کر کے اپنی بات کو میں سمیٹ دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مناسبت سے کون نہیں جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ جنتی عورت کی سرداری. کون ہے؟ جنتی خاتون کی سرداری ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت. آج کی عورتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے وہ جتنی عبادت کر لے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی عورت کی سرداری ہوں گی. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر کے اپنے میکے آ گئی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کی بھی غلطی رہی ہو، لیکن شوہر بیوی کے درمیان کوئی بات ہوئی، انبن ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں آ گئی؟ اپنے میکے باپ کے دروازے پر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیرک عقل مند تھے. ایک عیسائی آدمی نے ایک کتاب لکھا، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دا 100. اس میں انہوں نے اس عیسائی نے کیا کیا کہ دنیا میں جو 100 شخصیتیں ہیں، یعنی بڑی بڑی شخصیتیں، عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام تھا، لیکن پہلے نمبر پر کن کا نام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی ہونے کے بعد وہ شخص دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کسی بھی گوشے میں کمی نہیں ہے. عیسائی ہونے کے بعد چونکہ وہ متعصب نہیں تھا، تعصب والا نہیں تھا، اس لیے نے پہلی پوزیشن کن کو دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عقل مند. آپ نے دیکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ فاطمہ جان نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فطرت سے واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا حضرت علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں، حضرت علی سے کوئی بات انبن ہو گئی کسی بات. اللہ اکبر. آج کا باپ کیا کرتا؟ آج جائیے پٹنہ کورٹ میں، جائیے ہر کورٹ میں آپ جا کر کے چکر لگائیے. جس کا فیصلہ قرآن و حدیث میں ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کے ذریعے ہو سکتا ہے، آج غیر مسلموں کی عدالت میں ہمارے ہزاروں جو ہے نوجوان اور ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں، جس کا ایک جملے میں فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. کیوں ہم چکر کاٹتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں. کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو سمجھا ہوتا تو ہم جو ہے کوٹ کر چکر نہیں لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فاطمہ جاؤ سنو، جب تک علی تم سے ناراض رہیں گے، جب تک علی تم سے ناراض رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر تم سے ناراض رہے گا. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر تم سے ناراض رہے گا اور فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے. اور سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ بھی ہے اور تمہارا رسول بھی ہے، تو بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا.
اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور جاتی ہیں حضرت علی کے پاس، اور جو کچھ بھی شوہر بیوی کے درمیان ہوا رہتا ہے اس کو ختم کر لے۔ آج کیا ہے؟ آج گھر کو لڑکی کا بھائی اور لڑکی کا باپ جو ہے خراب کرتا، اگر کوئی شوہر بیوی کے درمیان انبن ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو یاد رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی کہہ سکتے تھے کہ علی کا مجال ہے کہ تم کو تکلیف پہنچائے، میں علی کا جو ہے خبر لیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی پہلے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے، اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہم نے دیا ہے وہی اس کا مستقبل ہے، اس کا گھر نہ اجڑے، اس کا گھر آباد ہو۔ بہت سارے گھر کو برباد کرنے والے لڑکی کے باپ ہوتے اور بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا بیشتر مسائل میں اگر کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک طرف جو ہے لڑکا کا باپ جو ہے لاٹھی لیے ہوتا ہے اور لڑکی کا بھائی یہ مگدہ لے کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا وہ بتاتے ہیں؟ کاش کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مانے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی روشنی میں فیصلہ سنا دیتے، گھر کا اختلاف جو ہے گھر ہی میں رہ جاتا، لیکن گھر کا اختلاف ہم باہر لے جاتے ہیں، محلے میں لے جاتے ہیں۔ محلے میں ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ اچھا کھا پی رہے ہیں، اچھے سے رہ رہے ہیں تو سمجھتا ہے کہ بھائی اس گھر کو کیسے اجاڑا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے عدالت تک پہنچتا ہے، اور عدالت تک پہنچنے کے بعد جو ہے پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کئی مسئلے میں دیکھا، کئی لڑکی والے کو سمجھایا، لڑکے والے کو سمجھایا کہ ٹھنڈا ہو جاؤ، نہیں مانا، لیکن 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 12 سال کے بعد لڑنے کے بعد، کیس لڑنے کے بعد پھر جو ہے میں دیکھا کہ پھر ایک ہی جگہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تب تک جو ہے شیطان کو موقع مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان کو پہلی پوزیشن اس دن دیا جاتا ہے۔ شیطان کا روزانہ ابلیس کا تخت جو ہے پانی کے اوپر لگتا ہے اور روزانہ انعام دیا جاتا ہے، اور پہلی پوزیشن کسے ملتا ہے؟ ایک شیطان آ کر کے بولتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، کہا تم نے کوئی اچھا نہیں کہا، دوسرا آ کر بولتا ہے تم نے اچھا نہیں کہا، تیسرا آ کر تم نے، چوتھا آ کر کے بولتا کہ میں نے کیا کیا، شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کرا دیا، پہلی پوزیشن۔ اور دوسری پوزیشن اگر کوئی طالب علم مدرسہ میں جا رہا پڑھنے کے لیے، اگر اس کو روک دیا جاتا ہے، شیطان روک دیتا ہے، تو آ کر کہتا ہے کہ فلاں لڑکا پڑھنے جا رہا تھا اس لیے میں نے اسے روک دیا۔ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ وہ بھی سن لیں، تو اسے دوسری پوزیشن جو ہے دی جاتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی خواتین چاہے جتنی عبادت کر لے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام و مرتبہ بڑھ سکتی ہے؟ سب کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ جنتی عورت کی سرداری کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک مجلس کے اندر یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، جسے عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور عشر مبشرہ میں کون ہے؟ چاروں خلفاء، اور چاروں خلفاء میں کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کون ہیں؟ شوہر۔ تو حضرت فاطمہ جنتی عورت کی سرداری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں وہ بھی جنتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے جو دونوں صاحبزادے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور حضرت فاطمہ خود جنتی، شوہر بھی جنتی، اور دونوں بیٹے جنتی۔ اور حضرت فاطمہ کے والد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی ہے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ تو اس عورت کو، جنتی عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اپنی غلطی پر وہ سمجھ گئی اور جا کر کے اپنے گھر کو جو ہے بسا لیتی ہے۔ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ جملہ آج ہماری عورتوں کے سامنے ہوتا تو ہمارے بہت سارے گھر جو ہے بکھرنے سے بچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اگر اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں
5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھتی ہے اور عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میں نے اس حدیث کو جو ہے آج کی مجلس میں اس وجہ سے پیش کیا کہ زیادہ تر جو ہے جھگڑے فتنے عورتوں میں عدم تعلیم کی وجہ سے، حدیث کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں سے خرابی گھر کے اندر آتی ہے، گھر جو ہے بکھر جاتا ہے۔ اس لیے گھر کو اگر سنوار سکتی ہے تو عورت ہی سنوار سکتی ہے، اور وہ عورت کون ہوگی؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ دنیا کی تمام ساز و سامان میں قیمتی چیز کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہوں گی۔ نیک عورت کون سی ہیں؟ ایک طرف جو ہے نماز پڑھنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اور تمام خوبیوں کو کی جو ہے مالکہ ہوں گی۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ مجھے جو ہے آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن 51 منٹ ہو رہے ہیں، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔